سنت کا تعارف بھی اکثر انداز سے پیش فرمایا۔ اشارتاً ایک بات کہی ہے کہ ہم سبقت لے گئے، لیکن الحمدللہ آپ بھی صبح 11 بجے سے دیکھ رہے ہیں کہ گلاسکو سے لے کر لندن تک علماء کرام، مشائخ اعظام مرکزی جماعت اہل سنت کے اس عظیم پلیٹ فارم پر متحد ہیں، اور خدا کرے اور یہ بھی آپ کو میں مبارکباد عرض کروں کہ جب سے مرکزی جماعت اہل سنت بنی ہے ہمیں یہ فخر ہے کہ الحمدللہ جماعت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے پہلے دن سے لے کر آج دن تک جماعت کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے، آج بھی موجود ہے الحمدللہ۔ یہ جماعت اہل سنت کی نمائندہ اور مؤثر قوت ہے، جسے نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہر میدان میں اگر کوئی سب سے آگے بڑھ کر چلنے والا ہے، ہر تحریک کی اگر کوئی روح رواں جماعت ہے تو آپ کی اپنی جماعت مرکزی جماعت اہل سنت ہے۔ اور اس جماعت نے ہر تحریک میں، اور پھر فنڈز کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے آج دن تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ ہمارا ایک ہی نظریہ ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ برطانیہ پاؤنڈ کی منڈی ہے، اگر ہم سودا لگاتے تو سب سے زیادہ فنڈ جماعت اہل سنت کے پاس ہوتے، لیکن جماعت اہل سنت کے اندر امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، خواجہ خواجگان غریب نواز کے ماننے والے ہیں، مجدد الثانی کے ماننے والے ہیں رحمت اللہ تعالی، غوث پاک کے ماننے والے ہیں، اور سید السادات فاتحہ قادیات لابلہ شہنشاہ جیلان سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ تعالی کے غلام ہیں۔ جہاں برطانیہ کی حکومت کہتی ہے کہ میرے علی جو چاہو ہم سے لے لو، لیکن میرے غریب نواز میرے علی فرماتے ہیں دنیا کی ساری دولت لا کر میرے قدموں پہ رکھ دو، میں اسے ٹھوکر نہیں مارتا، کیونکہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں غروب ہوتا ہے غوث پاک کی حکومت ہے، اور میں ان کا نواسہ لگتا ہوں۔ مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ اہل سنت والجماعت کی یہ نمائندہ قوت مؤثر جماعت اہل سنت ہے۔ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آج دن تک اگر مدد مانگی ہے تو اپنے بھائیوں سے مانگی ہے، اہل سنت والجماعت کے علماء سے مانگی ہے، اپنے بھائیوں سے مانگی ہے، اپنے ساتھیوں سے مانگی ہے، مزدور طبقہ سے مانگی ہے۔ جس مزدور طبقہ نے ان والے جلدی جانا چاہتے ہیں، اور وہ ہمارے قائد مرکزی جماعت اہل سنت کے صدر حضرت سید السادات علامہ پیر سید زید حسین شاہ صاحب کی تقریر جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں درخواست کروں گا برطانیہ میں قائد اہل سنت مرکزی جماعت اہل سنت کے قائد سید السادات حضرت علامہ پیر سید زید حسین شاہ صاحب رضوی سے صدر مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ تشریف لا کر اپنے خطاب سے مجھے اور آپ کو نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صدر مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ سید دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سید السادات سید زید حسین شاہ صاحب رضوی، سید السادات سید زید حسین شاہ صاحب رضوی، صدر مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرات گرامی، میں جب سے ہم نے اس عالمی ریاست اسلامیہ کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں تگ و دو کی ہے، روز اول سے میرا یہ خیال تھا، ٹھیک ہے، کہ میرا اس میں کو تقریر کرنے کا کوئی نہ پروگرام تھا، نہ حاشیہ خیال میں ایسی بات تھی۔ ہم نے یہ کانفرنس اس کا انعقاد اس لیے نہیں کیا کہ ہم آپ کو بلا کر خود تقریروں کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے ہم نے لندن سے لے کر گلاسکو تک مساجد کا ایک ایسا جو جال بچھا دیا ہے جہاں سے سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور پھر مجھے یہ کہہ لینے دیجئے
میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک بات چل نکلی تھی، یہ میری ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ اہل ایمان، اہل محبت، جب عراق پر ظلم و ستم کیا گیا، 28 ممالک اکٹھے ہو گئے، تو سب سے پہلے سعودی اور نجدیوں کے خلاف ایمبیسی کے باہر کسی نے مظاہرہ کیا ہے، الحمدللہ وہ جماعت اہل سنت تھی۔ اور جماعت اہل سنت کی اس تاریخ کا یہ نتیجہ نکلا کہ فوری طور پہ سعودیہ سے فیکس آ گیا، کبھی امریکہ سے فیکس آتا ہے، اس حکومت کو ماننا پڑتا ہے۔ سعودیہ نے فیکس کیا، وہ مولویوں کدھر گیا جو ہمارے پستے کھانے والے ہو، ہمارے وظیفے خوار کدھر گئے ہو؟ تو اس وقت انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کیا کہ سعودی عربیہ باقاعدہ تنخواہیں دیتا ہے علماء کو۔ اس وقت مرکزی جماعت اہل سنت نے اس برطانیہ کے مرکزی شہر برمنگھم میں محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ کے سینٹر میر الملت میں تمام علماء کو اکٹھا کر کے ثابت کیا، یہ وہ سنی علماء ہے جو کسی حکومت سے کچھ نہیں لیتے۔ سنی جماعت یا جماعت اہل سنت دربار مصطفیٰ میں بک چکی ہے، اور ہمارا سودا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہو چکا ہے، اور جو ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں بک جائے وہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس رقم نہیں، فنڈ نہیں، کچھ نہیں، اور محمد کریم کی محبت اور عشق ہمارے دلوں میں ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہم گلی گلی میں مصطفیٰ کی عشق کی دولت تقسیم کر رہے ہیں، سنیو خدا اہل سنت کو اتحاد دے، اور جماعت اہل سنت کا یہ پیغام گلی گلی میں پہنچے، جیسے ہمارے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر سے اس میں محمد اجالا کر دے۔ آل ایمان، آل محبت، میں آپ کا وقت رہ گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اب تشریف لاتے ہیں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے آستانہ عالیہ دیوان حضوری کی سجادہ نشین صاحبزادہ دلدار علی شاہ صاحب 1-2 منٹ میں اپنا پیغام پیش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، ذی وقار عزیز شان مشایخ اہل سنت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، آج کا پیغام غالباً یہ بن چکا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ میں اقبال کی زبان میں تھوڑا سا آگے چلوں گا۔